آج کی دنیا میں اربوں لوگ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن تاریخ صرف انہی پیغمبروں کی کہانی نہیں ہے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خدائی وحی کا دعویٰ کیا، انہوں نے اپنے ماننے والے بنائے، معجزات دکھانے کا دعویٰ کیا، نجات کا پیغام دیا، اور ان میں سے کچھ تو دنیا بدلنے کے بہت قریب بھی پہنچ گئے، لیکن آج زیادہ تر لوگ ان کے نام بھی نہیں جانتے۔ تو آخر سوال یہ ہے کہ ایک عالمی مذہب اور ایک بھولی بصری تحریک میں فرق ہوتا کیا ہے؟ کیوں کچھ پیغمبر تاریخ کو بدل دیتے ہیں اور کچھ خود تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں؟ آج کے ویڈیو میں آپ کو پچھلے 2000 سال کے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے اکثر کامیابی کے بے انتہا نزدیک آ کے بھی ناکامیاب رہ گئے۔ کیوں؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ تاریخ، مذہب اور فلسفے کی اصل روح کو سمجھتے ہی نہیں؟ ہم وہی مانتے ہیں جو ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ ان بنیادی تصورات اور اصولوں کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے۔ میرے چینل ہسٹری، ریلیجن اینڈ فلسفی اردو میں خوش آمدید۔ پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج کے دور میں ہم اکثر یہ تصور کرتے ہیں کہ پیغمبر بہت کم آتے ہیں، شاید صدیوں میں ایک دفعہ، لیکن قدیم دنیا اس کے بالکل برعکس تھی۔ قدیم زمانے میں ہر طرف مذہبی رہنما، مسیحا اور نبوت کے دعوے دار موجود تھے، خاص طور پہ ان ادوار میں جب جنگیں، سیاسی انتشار، ظلم و معاشرتی بحران بڑھ جاتے تھے۔ جب بھی معاشرے بحران کا شکار ہوئے، لوگ امید، نجات اور خدائی رہنمائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ رومن امپائر، قدیم یہودیہ، پرشیا، عرب، چائنا، سب ایسے خطے تھے جہاں نئے مذہبی دعوے دار بار بار سامنے آتے رہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے ہزاروں ماننے والے بھی بن گئے، لیکن تاریخ صرف کامیاب لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ ہماری کہانی پہلی صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں جب ابتدائی عیسائیت رومن دنیا میں پھیل رہی تھی، ایک اور پراسرار شخصیت سامنے آ گئی۔ اس کا نام تھا سائمن میگنس۔ ابتدائی عیسائی روایات کے مطابق سائمن ایک جادوگر، معجزے دکھانے والا اور مذہبی پیشوا تھا، لیکن اس کے ماننے والے اسے صرف ایک عام انسان نہیں سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ یقین رکھتے تھے کہ اس میں خدائی طاقت موجود ہے۔ قدیم تحریروں میں اس کے معجزات، حیران کن کارناموں اور وفادار پیروکاروں کا ذکر ملتا ہے۔ ابتدائی عیسائیوں کے لیے سائمن ایک خطرناک مذہبی حریف بن گیا، یہاں تک کہ بعض عیسائی مصنفین نے اسے حضرت عیسیٰ کی جھوٹی نقل قرار دے دی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زمانے کے عام لوگ یہ فیصلہ کیسے کرتے تھے کہ کون سچا ہے؟ دونوں گروہ معجزات کا دعویٰ کر رہے تھے، دونوں کے ماننے والے تھے، دونوں نجات کی بات کر رہے تھے، دونوں روحانی سچائی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ایک تحریک عیسائیت بن گئی اور دوسری تحریک تاریخ میں گم ہو گئی۔ یہ ہمیں ایک اہم حقیقت دکھاتی ہے، مذہبی کامیابی ابتدا میں ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے کافی غور و فکر، محنت اور وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پہلی صدی ہی میں ایک اور حیران کن شخصیت سامنے آئی، اپولونیوس آف ٹائنا۔ یہ ایک فلسفی، صوفی اور مذہبی استاد تھے۔ اپولونیوس اور حضرت عیسیٰ کے درمیان حیرت انگیز مماثلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ روایات کے مطابق اپولونیوس بیماروں کو شفا دیتے تھے، جنات اور بدروحوں کو نکالتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، شاگرد رکھتے تھے، اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے اور مختلف علاقوں میں سفر کر کے تبلیغ کرتے تھے۔ کچھ روایت تو یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ رومن دنیا کے بہت سے لوگوں کے لیے اپولونیوس ایک مقدس شخصیت تھی۔ بعد میں بعض غیر عیسائی مفکرین نے عیسائیت پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر معجزے دکھانے والا مذہبی استاد عیسائیت کے باہر بھی موجود تھا تو پھر عیسیٰ ہی کیوں منفرد ہیں؟ لیکن اپنی شخصیت کے باوجود اپولونیوس کبھی عالمی مذہب کی بنیاد نہ بن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ صرف خیالات سے نہیں بنتی، تاریخ کو ایمپائرز، سیاست، ادارے، طاقت اور وقت بھی تشکیل دیتے ہیں۔ عیسائیت کو بعد میں رومن سلطنت کی حمایت مل گئی، اپولونیوس کو نہیں ملی، اور یہی فرق سب کچھ بدل گیا۔ ویسے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بادشاہوں نے اور مملکتوں نے مذہبی تاریخ کس طریقے سے متعین کی تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اب آئیے تیسری صدی میں چلتے ہیں۔
تیسری صدی میں انسانی تاریخ کے عظیم ترین مگر ایک بہت بڑے بھولے ہوئے مذاہب میں سے ایک مذہب سامنے آیا. ان کے بانی تھے مانی پرشیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ انسانیت کے لیے آخری پیغمبر ہیں. لیکن مانی نے ایک زبردست منفرد کام کیا. انہوں نے نیا مذہب بنانے کے بجائے دنیا کے تمام بڑے مذاہب کو ایک نظام میں جمع کرنے کی کوشش کی. ان کا دعویٰ تھا کہ بدھ مت، عیسائیت اور پچھلے تمام پیغمبر صرف جزوی سچائی لے کر آئے تھے، لیکن مکمل اور آخری سچائی صرف انہی کے پاس تھی. ان کے مذہب کو کہا گیا مینیکیزم، اور حیرت انگیز طور پہ یہ مذہب تیزی سے پھیلنے لگا. روم سے لے کر مصر تک، سینٹرل ایشیا، بھارت اور چین تک ایک ایسا وقت آیا جب لگتا تھا کہ مانی کا مذہب دنیا کے بڑے مذاہب میں شامل ہو جائے گا. یہاں تک کہ عیسائیت کے عظیم مفکر سینٹ اگسٹین آف ہپو بھی کئی سال تک مانی کے پیروکار رہے، مگر بعد میں انہوں نے مذہب تبدیل کر کے عیسائیت کی طرف چلے گئے. لیکن آخر کار مینیکیزم کو کچل دیا گیا. عیسائیوں نے ظلم کیا، پرشیز نے ظلم کیا، اور بعد میں مسلمانوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور اس کو کچل دیا. آج اکثر لوگ مانی کا نام بھی نہیں جانتے، حالانکہ تاریخ بالکل مختلف بھی ہو سکتی تھی. 7ویں صدی کی عرب دنیا مختلف مذہبی تحریکوں سے بھری ہوئی. جزیرہ نما عرب سیاسی طور پر بھی تقسیم تھا اور روحانی طور پر بھی مختلف نظریات موجود. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، لیکن وہ اکیلے مدعی نبوت نہیں تھے. ان کے مشہور ترین مذہبی حریفوں میں ایک تھا مسلمہ نے ایک بہت بڑی قبائلی حمایت حاصل کر لی تھی. وہی آنے کا دعویٰ کرتا تھا. وہ قرآن جیسے انداز میں اپنا کلام پیش کرتا تھا اور بہت سارے لوگ اسے ایک حقیقی نبی مانتے تھے. بعد میں مسلمانوں نے اسے مسلمہ کذاب یعنی کہ جھوٹا کہنا شروع کر دیا. لیکن تاریخی نقطہ نظر سے صورتحال کہیں زیادہ پیچیدہ تھی. اس وقت عرب میں کئی مختلف نبوتی تحریکیں موجود تھیں اور کچھ لمحوں کے لیے واقعی ایسا لگتا تھا کہ تاریخ کسی اور طرف بھی جا سکتی تھی. نبی کریم کی وفات کے بعد مسلمہ کی افواج نے ابتدائی مسلم ریاست کے خلاف جنگ لڑی، جسے بعد میں ردہ وارز کہا گیا. آخر کار مسلمہ شکست کھا گیا اور مارا گیا. لیکن ذرا تصور کریں، اگر نتیجہ اس کے برعکس ہوتا تو کیا آج تاریخ اسے مختلف انداز میں یاد کر رہی ہوتی؟ اب آئیے 17ویں صدی میں چلتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات کراتے ہیں سباتائے زیوی سے. 17ویں صدی میں یہودی دنیا شدید مایوسی اور ظلم کا شکار تھی. صدیوں کی جلاوطنی اور مصیبتوں نے مسیحا کے انتظار کو اور بڑھا دیا. اور پھر آئے سباتائے زیوی، ایک کرشماتی یہودی صوفی. انہوں نے خود کو یہودیوں کا وعدہ شدہ مسیحا قرار دے دیا اور حیرت انگیز طور پہ یہودی دنیا کے بڑے حصے نے اس پر یقین کر لیا. لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے، نجات کی تیاری شروع کر دی اور سمجھنے لگے کہ تاریخ بدلنے والی ہے، ہمارا مسیحا آ گیا. لیکن پھر سب کچھ بدل گیا. آٹومن ایمپائر نے سباتائے زیوی کو گرفتار کر لیا اور موت کے خوف کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہودی دنیا میں ان کی تحریک تقریباً ٹوٹ گئی اور یہودیوں کے دل بھی ٹوٹ گئے. لیکن حیران کن طور پہ کچھ لوگوں نے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان پر ایمان رکھا. یہ چیز انسانی نفسیات کی ایک گہری حقیقت کو آشنا کرتا ہے. جب لوگ کسی مذہبی تحریک سے جذباتی طور پہ جڑ جاتے ہیں تو صرف حقائق ان کے عقیدے کو ختم نہیں کرتے. 19ویں صدی میں چین شدید بحران کا شکار تھا. غربت، قحط، سیاسی تباہی اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اس ماحول میں ایک عجیب ترین مذہبی شخصیت سامنے آئی جن کا نام تھا ہونگ شیاؤ چوان. ہونگ بار بار سرکاری امتحانات میں فیل ہوتے رہے. بعد میں انہیں عجیب روحانی خواب اور نظارے آنے لگے اور آخر کار انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے ایک مذہبی اور سیاسی تحریک شروع کی جسے تائپنگ ہاؤ کنگڈم کہا جاتا ہے. اس کے بعد انسانی تاریخ کی خون ریز ترین جنگوں میں سے ایک جنگ شروع ہوئی. اس بغاوت میں اندازاً 2 سے 3 کروڑ لوگ مارے گئے اور پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے. کئی سال تک ہونگ لاکھوں لوگوں اور وسیع علاقوں پر حکومت کرتے رہے. سوچیں، ایک ناکام طالب علم تقریباً چین کی تاریخ بدلنے میں کامیاب ہو گیا تھا. آخر کار ان کی تحریک ختم ہو گئی. لیکن یہ واقعہ ایک بار پھر ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ صحیح حالات میں مذہبی تحریکیں پوری کی پوری تہذیبوں کو بدل سکتی ہیں. اور آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی برطانوی ہندوستان کے مدعی نبوت. 19ویں صدی تک مسلمان دنیا زوال کا شکار ہو چکی تھی. بہت سارے اسلامی علاقے یورپی طاقتوں کے قبضے میں جا چکے تھے.
ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے اور برطانوی اقتدار کے بعد مسلمان سیاسی، فکری اور روحانی بحران کا شکار تھے۔ اسی ماحول میں ایک اور متنازع مذہبی شخصیت سامنے آئی، مرزا غلام احمد۔ مرزا غلام احمد قادیان میں پیدا ہوا اور ابتدا میں اپنے آپ کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پہ پیش کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دعوے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ وعدہ شدہ مسیح ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہیں، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسلام کے ایک نبی ہیں۔ ان کے ماننے والوں کا یقین تھا کہ خدا نے انہیں اسلام کی تجدید کے لیے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کی بہت سی روایتی تشریعات غلط ہو چکی ہیں اور برطانوی دور میں مسلح جہاد مناسب نہیں۔ ان کی تحریک تیزی سے ہندوستان اور پھر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلنے لگی۔ ان کے دعووں نے شدید مخالفت بھی پیدا کی۔ زیادہ تر مسلمانوں کے نزدیک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے بعد میں کسی بھی نبوت کے دعوے کو ناقابل قبول سمجھا گیا، اور اسی وجہ سے مرزا غلام احمد جدید اسلامی تاریخ کی سب سے متنازع مذہبی شخصیات میں شامل ہو گئے۔ لیکن شدید مخالفت کے باوجود ان کی تحریک ختم نہیں ہوئی۔ آج احمدیہ تحریک کے دنیا بھر میں لاکھوں پیروکار ہیں، اور یہ ہمیں ایک بار پھر وہی تاریخی پیٹرن دکھاتی ہے جو ہم اس پوری ویڈیو میں دیکھتے چلے آئے ہیں۔ جب بھی سیاسی بحران، سماجی بے چینی اور روحانی اضطراب بڑھتا ہے تو کرشماتی شخصیات خدائی اختیار کے دعوے کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ کچھ تاریخیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ صدیوں تک زندہ رہتی ہیں۔ اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ تاریخ گمشدہ پیغمبروں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ نے ہزاروں لوگوں کو اپنا پیروکار بنایا، کچھ نے طاقتور تحریکیں کھڑی کی، اور کچھ تو تقریباً پوری تہذیب بدلنے کے قریب پہنچ گئے۔ لیکن آج زیادہ تر لوگ ان کے نام بھی نہیں جانتے، اور شاید یہی سب سے حیران کن بات ہے۔ تاریخ کے کئی لمحات ایسے تھے جب مذہب کا مستقبل غیر یقینی تھا۔ جن مذاہب کو آج ہم ناگزیر سمجھتے تھے وہ بھی بے شمار حریفوں کے درمیان موجود تھے، اور یہی سوال آج بھی باقی ہے۔ اگر تاریخ کا رخ مختلف ہوتا تو کیا آج انسانیت بالکل مختلف پیغمبروں کی پیروی کر رہی ہوتی؟ اگر آپ اس موضوع پہ مزید سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوال اور کامنٹ ضرور پوسٹ کیجیے۔ اگر آپ اسی طرح کے موضوعات اور ویڈیوز کو انگلش میں دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کا پورا ایک انگلش ورژن بھی موجود ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں اور چینل لنکس میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔